کہاں ہے؟ اور ان مسلح جتوں کے لیے ان کی پیٹرنائزیشن کون کرتا ہے؟ ان کو خوراک کون پہنچاتا ہے؟ ان کو وسائل کون پہنچاتا ہے؟ ان کو اتنا بڑا ہیوی اسلحہ ایمونیشن کون پہنچاتا ہے؟ سے نکل کے عام شہر میں کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے۔ نصر اللہ خان زیرے، میں صوبائی صدر ہوں، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہوں۔ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، اور بالخصوص پشتونخوا سرزمین اور پھر بلوچستان میں جو حالات ہے، آپ کے تمام شاہراہیں اس وقت بند ہے، کوئی شخص سفر نہیں کر سکتا، ہزاروں باؤزر ٹرالرز ان کے درمیان سامان وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہنا وڑک میں جو واقعہ ہوا آج سے 10 دن پہلے، کلی ببری میں مسلح جتے آئے، دہشت گرد آئے، انہوں نے کلی کا محاصرہ کیا، مگر ہنا وڑک کے عوام نے ہمت کر کے ان کو پیچھے دھکیل لیا۔ پھر حکومت کا وفد آیا، وزراء آئے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ان مسلح جتوں کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے۔ اس بنیاد پر دھرنے کے شرکاء نے اپنا احتجاج ختم کرایا، اور بدقسمتی سے کل آپ نے دیکھا کہ تقریباً 4 بجے کے قریب پھر وہی کلی ببری میں لوگ آئے، انہوں نے کلی کا محاصرہ کیا۔ ہمیں پتہ چلا، ہم نے حکومتی جو اہل اقتدار ہے ان سے رابطہ کیا، وہاں گاؤں میں بڑا صورتحال گمبھیر تھا، لوگوں کے پاس وہ مسلح لوگ تھے، فائرنگ کی گئی جس میں 4 لوگ شہید ہو گئے، 6 زخمی ہیں اور 11 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور پھر کل سے ہم نے یہاں اس بی اے مال کے سامنے احتجاجی دھرنا ہم نے بٹھایا ہے۔ پرلت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تمام سیاسی جماعتیں، اور رات کو ہم نے فیصلہ کیا کہ آج کا دن ہم یہاں آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، اور پھر یہاں 4 بجے آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی شام 8 بجے تک، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے شرکت کی، انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس، وکلاء، سول سوسائٹی، ڈاکٹرز نے شرکت کی، اور جو ہنا وڑک کے کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کی ہم نے بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو لاپتہ افراد ہے وہاں کلی ببری سے، کل سے وہ لاپتہ ہے، ان کی بحفاظت بازیابی کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرا کہ جو مسلح جتھے ان پہاڑوں پر موجود ہے ان کا حکومت، چونکہ یہ خود حکومت کے ایسٹس ہے، ان کے اثاثے ہیں، ان کو یہاں سے مکمل طور پر ان کا خاتمہ کرے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ریاست کے صحیح جو اختیار دار ہے ان سے ہم مذاکرات کریں گے۔ یہ ہنا وڑک کمیٹی کے مطالبات ہیں، ہم نے ان کے مطالبات کی حمایت کی ہے، اور اس حمایت میں کل نہیں پرسوں بروز بدھ شام 4 بجے یہاں ایک عظیم الشان جلسہ عام ہوگا اسی مقام پر، اس بی اے مال کے سامنے، جس میں ہر پارٹی کے مرکزی رہنما اس میں شرکت کریں گے، اور اس میں پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے کہ پھر اس کے بعد ہم نے کون سا لائحہ عمل اپنانا ہے۔ فی الحال یہ دھرنا جاری رہے گا، فی الحال شہداء کو دفن نہیں کیا جائے گا، اور جب تک جو مطالبات ان کے ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ سر حکومتی ریٹ کے حوالے سے سر کیا کہو گے سر، جو کہ اب ڈاٹ میں مطلب 50 کلومیٹر تک بھی نظر نہیں آ رہے مطلب سرکار، ان کے حوالے سے سر جی دیکھیں، ریٹ آف دا گورنمنٹ مکمل طور پر ختم ہے، کوئی حکومت کی عملداری یہاں نہیں ہے۔ ہنا وڑک کوئٹہ شہر کا حصہ ہے، ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے۔ ہنا وڑک کینٹ ختم ہوتی ہے، ہنا وڑک شروع ہوتا ہے۔
ہے. یہ تمام سوالات ہے عوام کے ذہنوں میں، اور ان سوالات کا جواب چاہیے عوام کو کہ آپ نے یہاں اتنے لوگ لائے. ابھی اطلاع آئی ہے کہ کچھ تاڑا احمدون کے علاقے میں جو ڈسٹرکٹ زیارت کا حصہ ہے وہاں حملہ جاری ہے، وہاں یہ مسلح جتے گئے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان مسلح جتوں کے پیچھے کون ہے، کون اس کے جو ہے نا وہ نگرانی کر رہے، کون سرپرستی کر رہی ہے. تو یہ ان کے ایسٹس ہے، ان کے اثاثے ہے. ان اثاثوں کو ختم کرنا ہوگا، یا پھر یہ احتجاج، یہ ایک بڑا، اس بڑے احتجاج میں اور عوام کے ایک بڑے سمندر میں یہ تبدیل ہوگا اور تمام صوبے تک یہ پھیلے گا. لاکھوں لوگ نکلیں گے اپنے ان مطالبات کے لیے، اپنے امن کے لیے. ہمیں امن چاہیے، روزگار اور تعلیم، صحت تو دور کی بات ہے، اب تو ہمیں اپنے سر و مال کے تحفظ کا جو ہے نا ہمیں مسئلہ درپیش ہے. ہمیں اگر رٹ ہے تو ہمارے ساتھ والے جگہ تھوڑے کے فاصلے پر وہاں حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن اور نہ ہنوڑک کے لوگ جو ہے نا اس حکومت سے ان کی کوئی توقع ہے کہ یہ حکومت کرے گی. جن کے ہاتھ میں ہے، اور ہنوڑک کمیٹی نے کہا کہ وہ آ کر ہم سے بات کرے. یہ جو ہمارے گھروں کے اوپر یہ مسلح جتے، یہ لوگ دہشت گرد بیٹھے ہوئے، ان کو کون ہٹائے گا؟ جن کے ایسٹس ہیں، جن کے اثاثے، وہ آ کر یہاں ان کو ہٹائیں گے. اگر وہ اس طرح بڑھتے گئے، ابھی زیارت پہنچے، پھر یہ جا کر زیارت شہر تک جائیں گے، پھر سنجاوی جائیں گے، پھر وہاں سے جائیں گے دکی جائیں گے، ویسے بھی ان تمام پہاڑوں میں یہ لوگ موجود ہیں. تو یہ ہمیں امن چاہیے، پشتونوں کو یہاں امن چاہیے. دہشت گردی سے ہمیں نجات چاہیے. دہشت گرد چاہے جو بھی ہو، ریاست کرے، کوئی آرگنائزیشن کرے، ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. سر ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، بطور ایک سیاسی کارکن مسلح افراد بنتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، ریاست خود بناتی ہے. یہ پوری ہسٹری آپ جا کر دیکھ کے 73 سے لے کر کے 70 کی دہائی کے شروع سے لے کر کے آج تک یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس میں کتابیں بھری ہوئی، انٹرویوز ہے پاکستان کے بڑے بڑے جنرلوں کی، اختر عبدالرحمان کی، کرنل امام کی، جنرل حمید گل کی، باقی کتابیں بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کس طرح ان انتہا پسندوں، ان رجت پسندوں کو، ان کو پیٹرنائز کیا، افغانستان کے خلاف استعمال کیا، افغانستان میں مسلح مداخلت و جاریت کی، اب تک کر رہے، انہوں کو مجاہد بنایا، یہاں لایا. آج وہ مجاہد کہہ رہے، کل تک تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ دے رہے تھے. آج وہ کہہ رہے کہ یہ فتنہ الخوارج ہے، یہ پتنی فتنہ کیا ہے. ہمارے ذہن اتنے بھی کمزور نہیں ہے، ہمارے حافظے اتنے بھی کمزور نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، 10 سال پہلے بھی، 20 سال پہلے بھی یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. ہم اس کے چشمدید گواہ ہے کہ ہماری ریاست نے ان دہشت گردوں کو بنایا، ان کو پیٹرنائز کیا، ان کی کمین گاہیں بنائے، ان کے مراکز بنائے، ان کو تربیت دی، ان کو استعمال کیا، تھوڑا بورا بنایا. دنیا جہاں جنرل ضیاء الحق نے خود کہا تھا کہ میں نے 6 لاکھ